اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مسجد کے اندر ہم موجود ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد حنانہ۔ بنیادی طور پر اس کا تعلق امیر کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ حنانہ بنیادی طور پر جو ورڈ ہے اس کے معنی ہے، اگر جو افراد مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے پیغمبر کی مسجد کے اندر ایک ستون دیکھا ہوگا جس ستون کا نام ہے ستون حنانہ۔ پیغمبر کی مسجد میں ریاض الجنہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر کا جملہ ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میری قبر اور منبر کے درمیان کا علاقہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر مختلف ستون ہیں، مختلف پلرز ہیں، اور ان پلرز کے اوپر مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے ستون ابی لبابہ ہے، ستون سریر ہے، ستون حرس ہے۔ ایک ستون ہے ستون حنانہ یا اسطوانۃ المخلقہ۔ حنانہ کس کو کہتے ہیں؟ حنانہ کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز کو۔ جب اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے جدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ جب ماں سے جدا ہوتا ہے تو پھر جس انداز سے گریہ کرتا ہے، اس کی آواز کے اندر جتنا درد ہوتا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں حنانہ۔ ختمی مرتبہ نے جب اسلام کی تبلیغ کی، مدینے کے اندر آ کر پیغمبر گھنٹوں اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر سہارا لے کر پیغمبر دین کو سکھایا کرتے تھے۔ جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو خیبر کی فتح کے بعد ایک عورت نے، جس کا بیٹا بڑھئی تھا، اس نے باقاعدہ طور پر پیغمبر کو ممبر بنا کر گفٹ کیا، اور جب پیغمبر کو ممبر گفٹ کیا گیا، پیغمبر اپنے پہلے خطبے کے لیے اس ممبر پر گئے، اور جب ممبر پر بیٹھے تو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ختمی مرتبہ نے سوال کیا کون ہے رو رہا ہے؟ درخت بحکم خدا گویا ہوا کہ یا رسول اللہ میں گریہ کر رہا ہوں۔ کہ تیرے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہ گریہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ کل تک آج مجھ سے سہارا لے کر، مجھ پہ ٹیک لگا کر، مجھ پر بوجھ ڈال کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج خدا نے مجھے اس سے محروم کر دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ خوف نہ کر، تو وہ درخت ہے کہ جس کے سائے کے اندر علی اور علی کے شیعہ جمع ہوں گے، اور روز قیامت پروردگار عالم تیرے سائے کے اندر علی اور علی کے شیعہ کو رکھے گا۔ اس وقت تو درخت کے رونے کی کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہوا ہو۔ تو حنانہ کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جو اونٹنی کے بچے کے رونے کی کیفیت ہے۔ اب سوال یہ کہ اس مسجد کا کیا تعلق ہے؟ اس مسجد کا تعلق ہے امیر کائنات کی ذات سے۔ امیر المومنین کو ضربت لگی مسجد کوفہ کے اندر، یہ بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ ضربت کوفے میں لگی، شہادت کوفے کے اندر ہوئی۔ پروردگار عالم نے نظام ایسا بنایا تھا کہ امیر کائنات کی قبر مطہر کو نجف اشرف کے اندر بنایا۔ امیر کائنات کا جنازہ شہر کوفہ سے نکلا۔ یہ جو جگہ ہے یہ شہر کوفہ اور نجف کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اس وقت تو بہرحال یہ پورا کا پورا علاقہ نجف اور کوفہ سسٹر کنسرن سٹیز ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ نجف کہاں ختم ہوا، کوفہ کہاں شروع ہوا۔ لیکن قدیم زمانے کے اندر یہ علاقہ وہ تھا کہ جو کوفہ اور نجف کے درمیان کا علاقہ تھا۔ جب امیر کائنات کا جنازہ یہاں سے گزر رہا تھا تو یہاں کی دیواروں نے، یہاں کی میناروں نے تعظیماً جھک کر امیر کائنات پر گریہ کیا تھا، اور رونے کی آواز ایسی تھی کہ جیسے اونٹنی کے بچے کے رونے کی آواز۔ تاریخی اعتبار سے اس کی پہلی حیثیت یہ ہے۔ تاریخی اعتبار سے دوسری حیثیت کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ کوفہ اور نجف کے درمیان کا علاقہ ہے۔ بعض مورخین نے اس انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جو شہر کوفہ میں داخل ہونے کا راستہ تھا، اور جب شہر کوفہ میں داخل ہونے کا راستہ تھا تو آپ مصائب سنتے ہیں کہ جب کربلا سے قافلہ نکلا، شہر کوفہ کے باہر پہنچا، ایک مرتبہ عمر سعد نے پیغام دیا ابن زیاد کو کہ ہم قافلے کو لے کر آ رہے ہیں، کہ ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے، ٹھہر جاؤ ذرا، شہر کے باہر کھڑا کر دو۔ شہر کوفہ کے باہر جہاں پر قافلے کو روکا گیا، اس مقام کو اسی جگہ کے اعتبار سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ شہر کوفہ میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ یہاں پر قافلے کو روکا گیا اور یہاں پر سر اقدس سید الشہداء کو رکھا گیا۔ اسی عنوان سے یہ جو ذریعہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک رات قیام کیا گیا یا کچھ گھنٹے قیام کیا گیا، اور جب قافلہ یہاں پر روکا گیا تو وہ سر کے جو نوک سنا پر بلند تھے انہیں یہاں پر رکھا گیا۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سید الشہداء کے وجود اقدس، سر اقدس کی کچھ رگیں یا کچھ اعضاء مدفون ہیں، کہ جب یہاں پر قافلہ رکا ہے تو لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ وہ نیزہ جس پر سر اقدس سید الشہداء بلند تھا، جب سر اقدس کو نکالا گیا تو کچھ رگیں یہاں پر گری تھی، اس کو دفن کیا گیا۔ یہ اہل بیت کی مصیبت ہے اور عجیب داستان ہے کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر سرہائے شہداء کو مختلف جگہ پر رکھا گیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شمر قافلے سے آگے بڑھا، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا،
اس نے چاہا کہ جلدی سے کوفہ پہنچے اور انعام و اکرام کے چکر میں امام حسین کے سر اقدس کو لے کر معجزات آل محمد کے اندر یہ روایت پوری درج ہے. جب یہ سر اقدس کو لے کر آگے بڑھا ہے، گھر کے قریب پہنچا ہے، شہر کوفہ میں داخل ہونا چاہتا تھا، اپنے گھر کے اندر رات کی تاریکی میں داخل ہوا. اس کی بیوی محب اہل بیت تھی. بعض روایت کی بنیاد پر خونی کے اعتبار سے روایت لکھی جاتی ہے. محب اہل بیت تھی. اس نے گھر کے تنور کے اندر امام حسین کے سر اقدس کو رکھ دیا. جب بیوی بیدار ہوئی، رات کی ہی تاریکی تھی، سوال کرتی ہے کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے کہ جس نے پورے گھر کو منور کر کے رکھا ہوا ہے؟ کہا دن کا وقت ہو چکا ہے. کہا دن کا وقت تو نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، لیکن کیا سبب ہے کہ ہمارا گھر منور ہے؟ کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ گھر کے صحن کی جانب بڑی، دیکھا کہ تنور سے ایک نور ہے کہ جو آسمان کی جانب سفر کر رہا ہے. اور جب آسمان کی جانب سفر کر رہا ہے، ایک مرتبہ اس نے تنور کے ڈھکن کو کھولا تو دیکھا کہ سر اقدس سے سید الشہداء اس میں رکھا ہوا تھا. اس نے کہا وائے ہو تجھ پر، تجھے نہیں معلوم کہ تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ تو نے زہرا کے لال کا خون بہایا ہے. تو وہ جگہ کہ جہاں پر سر اقدس سے سید الشہداء کو رکھا گیا، تاریخی اعتبار سے شہر کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. چھٹے امام کا طریقہ کار یہ تھا، یوں تو ہر مسجد جو دنیا میں بنی ہو اس کا حق یہ ہے کہ وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی تاکید ہے. لیکن جب چھٹے امام تشریف لاتے تھے تو یہاں پر مولا امام حسین کی زیارت کو پڑھا کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہاں پر امام حسین کی زیارت، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے جد کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا. اہل بیت کا قافلہ یہیں سے شہر کوفہ میں داخل ہوا تھا. یہ جملہ میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا، آج بھی عرض کروں. جب شہر کوفہ میں قافلہ داخل ہو رہا تھا، علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا تھا شمر سے، اے شمر اس دروازے سے لے کر نہ جانا. کیوں نہ لے کر جانا؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے مجھے میرے بابا لے جایا کرتے تھے، اور اگر دن کی روشنی میں پہنچ جایا کرتی تھی پورا دن بٹھایا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں لے جایا کرتے تھے. سبب یہ تھا کہ اے زینب میں نہیں چاہتا دن کی روشنی میں کسی کی نگاہ تیرے چہرے پر پڑ جائے. شمر کا جملہ یہ ہے، اے زینب کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہو؟ آج تو کوفے کی شہزادی بن کر نہیں آئی ہے، آج تو قیدی اور اسیر بن کر آئی ہے. اور پھر منادی کو ندا کر کے کہا ہے کہ جاؤ اسی دروازے سے علی کی بیٹی کو لے کر جاؤ، اور جو جو دور دور ہے آواز دے کر بلاؤ کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تماشا دیکھو. شہر کوفہ تھا، زینب تھی، زینب کے ساتھ اسیران کربلا دیگر بیویاں تھیں. منادی ندا دے رہا تھا یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، تماشا دیکھو. تو جہاں سے یہ قافلہ داخل ہوا یہ شہر کوفہ کا انٹرنس ہے. تاریخی اعتبار سے وہ مقام کہ زمین کائنات پر گریے کے لیے جہاں کی دیواریں جھک گئیں، مسجد حنانہ. یہ وہ مقام کہ جہاں پر قافلے کو روکا گیا، سر اقدس سے سید الشہداء کو رکھا گیا، وہ جگہ. اور وہ جگہ کہ جہاں پر خود چھٹے امام آ کر 2 رکعت نماز پڑھا کر